بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ اور آپ کے بچوں کے لیے دعا کے ساتھ آج کی صورتحال کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی عمر یعنی 80 سال کے قریب پہنچنے والی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اپنے حالات سے اور خصوصاً ہمارے سیاستدانوں نے اپنے حالات سے اور اپنے تجربات سے سبق نہیں سیکھا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہی تھانہ کلچر اور وہی پٹواری کلچر والے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ کسی گروپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ عمران خان کا دعویٰ تو اس حد تک درست لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں کسی کو اپنے خلاف کسی طرح کے احتجاج سے روکا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے خلاف پرچے درج کیے تھے، لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ کچھ وہی 90s اور وہی یعنی اب 80s کی دہائی کی سیاست والا منظر سامنے ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میاں فیملی کے خلاف جو یعنی کیسز درج ہوئے تھے پہلے بھی، تو وہ اس وقت کے تھے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں محاذ آرائی تھی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا عمل جاری تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب ان دونوں جماعتوں کو اقتدار سے کچھ عرصہ باہر رہنے کے بعد کچھ تاریخ سے سبق حاصل ہو گیا ہوگا، لیکن نہیں۔ اور عمران خان کو اب ہر بار جلسے میں اکبر آل آبادی کی زبان میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اب عمران خان کی بات اگر لوگوں کے دل میں اتر رہی ہے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا جیسے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف ایک نہیں، ان کے اپنے بقول، عمران خان کے اپنے بقول 34 پرچے درج کیے جا چکے ہیں، اور پھر جرنلسٹوں کے خلاف بھی پرچے ہوئے اور پھر ان کی ضمانتیں ہوئیں اور پھر ان کے لہجے میں تو کوئی یعنی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی، تو کیا فائدہ ہوا۔ ایک تاریخ میں ایک چیز ریکارڈ ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کو اپنے اتحادیوں کے تعاون سے جب دوبارہ حکومت ملی تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایک طرف ہو کے صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ 13 جماعتوں نے صرف نون لیگ کو ایک یعنی انتقامی سیاست کے لیے آگے کیا ہوا ہے، اور وہ سارے اپنے اپنے پولیٹیکل ووٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، عہدوں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور جو اس کے نتائج سامنے آئیں گے اس کا خمیازہ نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہماری سیاست کا تعلق ہے، بیک گراؤنڈ تو وہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک لیٹر آیا، آپ اسے لیٹر کہہ لیجئے، جو بھی نام دیجئے، اور اب اس سے پہلے انکار کیا جاتا رہا اور اب اس کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کی بنیاد پہ مزید کیسز کی تیاری ہے۔ تو امریکہ کا جو ہماری سیاست میں رول ہے، مجھے یاد ہے بے نظیر نے جب اپنے والد محترم بھٹو مرحوم کی جو سیاسی یعنی راستہ تھا اس سے ہٹ کے جب امریکہ کی طرف رجوع کیا تو حبیب جالب مرحوم نے کہا تھا نجا امریکہ نال کڑے۔ تو یہ ایک احتجاج تھا اس دور کا کہ امریکہ جو ہے وہ وفا نہیں کرے گا۔ اب امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے، ان کا بھی مطلب انہوں نے بھی تجربات سے کچھ نہیں سیکھا۔ بار بار ویتنام کے بعد افغانستان میں بھی ان کو مار پڑی، انہوں نے عراق کو تباہ کیا، انہوں نے شام کو تباہ کیا، خلیج کے ممالک کو تباہ کیا، عالم اسلام کے بڑے حصے کو روند ڈالا، لیکن انہیں کوئی جسے کہتے ہیں نا تاریخ میں نیک نامی والی کامیابی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اب پاکستان میں ان کی جس طرح کی اس لیٹر کے ذریعے مداخلت ہوئی، اور اگرچہ وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بات پاکستانیوں کے دل سے کیسے نکلے گی؟ اس وقت پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ نے، جیسا کہ وہ پوری دنیا میں کرتا ہے، پاکستان میں بھی رجیم چینج میں ایک کردار ادا کیا، اور اس کے لیے کون کون ٹول بنا ہے یا کس کس کا سہارا انہوں نے لیا ہے وہ ایک الگ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی اس سارے عمل سے یہ ہوئی ہے کہ ایک یعنی آرمی کو اپنی وضاحت کرنی پڑی، آرمی کی قیادت کو بار بار یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اور بار بار ان کی طرف اشارے کیے گئے کہ نہیں جی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقصان ہوا ہے، اور پاکستانی قوم کے ایک بڑے حصے کے ذہن میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ ہماری آرمی جو ہے
اس کو جس سے ہم دل سے ٹوٹ کر یعنی جس سے پیار کرتے ہیں، اور جو ہماری دفاعی لائن ہے، اس کے اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور کمزور پڑے گا بھی نہیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان ایک محبت کا اور اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن باتیں تو ہو رہی ہیں اور باتیں دور تک پہنچ بھی رہی ہیں، اور اس کا کوئی محض بیانات سے تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو اقدار آنی جانی چیز ہے، ہماری سیاسی قیادت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ سلسلہ ترک ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے خلاف پرچے اور ایک دوسرے کے خلاف یعنی قانون کیس کا منفی سہارا لے کے وہ ایک دوسرے کو شکست دینے کا طریقہ کار یہ درست نہیں ہے۔ مقابلہ خدمت کا ہونا چاہیے تھا، مقابلہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک دوسرے قوم یہ سوچتی کہ فلاں کے دور میں ہمارے ساتھ یعنی یہ اچھی پالیسیاں آئیں اور فلاں کے دور میں اچھی پالیسیاں نہ آئیں، یہ اچھا طریقہ تھا۔ اب انتخابات جو ہیں آج نہیں کل نہیں آخر ہونے ہیں، تو ان انتخابات میں یہ مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ قوم ایک ذہن میں فیصلہ کر چکی ہے، اور چاہے میڈیا کے ذریعے کچھ بھی کیا جائے، کچھ بھی پروپیگنڈا کیا جائے، یا عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات کیے جائیں، چاہے انہیں گرفتار کر لیا جائے، میں کئی بار کہہ چکا کہ اگر وہ گرفتار بھی ہو گئے تو ان کی قیادت اسی طرح یعنی برقرار رہے گی جیسے میاں صاحب کے پاکستان جانے کے بعد بھی گرفت اپنی پارٹی پہ موجود رہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہ اچھے انداز میں آگے بڑھا جائے اور یعنی کسی بھی حوالے سے کمزوری نہ دکھائی جائے۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے، اور اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اخلاقی طور پہ جب ہم ضعیف ہوتے ہیں تو پھر ہم مار کھا جاتے ہیں، پھر موت ہمارا مقدر ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہماری جو برسکدار قیادت ہے اسلام آباد کی، اس کو بھی اور ہمارے صوبوں میں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی ایک پھر پلے کو رواج دینا چاہیے، اور ایک تاکہ جمہوری عمل آگے بڑھے۔ اور بہتر تو یہی ہے جو انتخابات جلد ہو جائیں، جتنا جلد ہو جائیں اس قوم کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ یہ تلخی کی فضا کم ہو۔ شکریہ۔